بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سمجھنی بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل جو دیندار طبقہ ہے اس کے سامنے بھی صرف اتنی بات ہے کہ جو عبادات کا ظاہری طریقہ ہے اس کو جان لینا اور اس کو پورا کر لینا کافی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے وہ اپنی ظاہری عبادات پر پورے طور پر مطمئن اور خوش ہے، اور حقیقت جو عبادت کی ہے، اطاعت کی عبادت کی جو حقیقت ہے اس کی طرف سے بے توجہی ہے، اور اس پر زور نہیں دیا جا رہا ہے کہ عبادت کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اور جو ظاہری طریقہ ہے اس کی اہمیت بے شک اپنی جگہ پر ہے، مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ اس ظاہری عبادات کا جو طریقہ ہے اس کو ادا کرنے میں اس عبادت کے ذریعے سے جس حقیقت پر آنا ہے، جو اس عبادت کی اسپرٹ ہے، جو اس عبادت کی روح ہے، وہ کیسے حاصل ہو۔ اگر یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی اور ظاہری عبادت کے جو ظاہری طریقے ہیں ان کو ہی عبادت سمجھ لیا جائے گا تو اس کا ایک بہت برا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا، اور یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ عبادت کرنے والوں کے ذہن سے حقیقت نکل جائے گی اور ان کا زور حقیقت کو حاصل کرنے کے بجائے طریقوں پر لگ جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ طریقوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے وہ اختلاف چلا آ رہا ہے، وہ اس کو ختم کرنا نہ مقصود ہے نہ ممکن ہے۔ تو پھر اس کا برا نتیجہ اس طریقے سے ظاہر ہوگا کہ ہر عبادت کرنے والا یہ ذہن اس کے اندر پیدا ہوگا کہ جس طریقے پر ہم عبادت کر رہے ہیں اس طریقے پر سارے لوگ آ جائیں۔ نہیں، تعدد کا ذہن، عبادت کے طریقوں میں تعدد کا ذہن ختم ہو کر توحد کے طریقے پر زور دیا جانے لگے گا، اور ہر طریقہ جو اس کو سنت سے، کتاب و سنت سے ملا ہے وہ اسی طریقے پر اڑ جائے گا اور دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دے گا۔ مثال کے طور پر جو لوگ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ان لوگوں کو وہ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ گالی گلوچ شروع ہو جائے گا، تنفر، بیزاری پیدا ہوگی، اور ایک دوسرے میں شدت پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس حقیقت سے ہٹ گئے ہیں جس حقیقت پر اللہ تعالیٰ ان کو لانا چاہتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نماز کے پڑھنے کے طریقے میں آپ کو توحد نہیں ملے گا، تعدد ملے گا، مختلف طریقے سے لوگ نماز کو ادا کرتے تھے، وہ طریقہ سنت سے ثابت ہوتا تھا، اس کی دلیل ہوتی تھی۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اسی کے نتیجے میں فرقہ بندی وجود میں آئے گی، فرقہ بندی کا دروازہ کھل جائے گا، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی عبادت کے طریقوں میں اختلاف تھا، لیکن ان کا کوئی فرقہ اس لیے نہیں بنا کہ وہ اختلاف برائے اختلاف بس
تھا، اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس دلیل ہے، وہ اپنے دلیل کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس میں گنجائش تھی، تعدد کا ذہن تھا طریقوں میں، اور حقیقت پر زور تھا، حقیقت پر زور تھا، تو ظاہر ہے کہ اختلاف کے باوجود وہ متحد تھے اور روحانیت سے بھرپور تھے۔ آج اسی اختلاف، طریقوں کے اختلاف نے تشدد کا اور فرقہ بندی کا دروازہ اس لیے کھول دیا ہے کیونکہ یہ اختلاف جو عبادات کے طریقوں میں جو اختلاف ہے، اگرچہ وہ دلیل کے ساتھ ہے، لیکن وہ سارے جو طریقے رکھنے والے ہیں، طریقوں پہ چلنے والے ہیں، وہ حقیقت سے غافل ہیں، اللہ کی خشیت سے غافل ہیں، اللہ کے ڈر و خوف سے غافل ہیں، وہ اس عبادات کی جو اصل روح ہے اس سے غافل ہیں۔ لہذا ان طریقوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے اندر جھگڑا ہے، تنفر ہے، تشدد ہے، تعصب ہے، اور نفرتیں ہیں، بغاوتیں ہیں، اور حسد ہے، کینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادات اس لیے تو نہیں دی گئیں کہ عبادات کے وجہ سے عبادات کرنے والوں کے درمیان حسد پیدا ہو جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اصل جو ہے وہ اصل طریقہ عبادات میں توحد مقصود نہیں، اصل تو حقیقت ہے۔ طریقے عبادات میں ہمیشہ تعدد رہے گا، بس ہر ایک کے اندر اسپرٹ ہونا چاہیے، روح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عبادات کے طریقوں میں اختلاف موجود تھا، اس کی دلیل ہے۔ حجازی صحابہ کرام الگ طریقے پر نمازیں پڑھتے تھے اور اہل عراق الگ طریقوں پر نماز پڑھتے تھے اپنی اپنی دلیل کی وجہ سے، لیکن سب میں اتفاق تھا، سب کے اندر اللہ کا خوف تھا، اصل زور اسپرٹ پہ تھا، روح پہ تھا، نہ کہ طریقوں پر تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے صحابہ کو اللہ کے نبی سارے صحابہ کے بارے میں کیوں کہتے الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ مثل ستارے کے، کسی کی بھی اتباع کر لو گے، کسی کی بھی اقتداء کر لو گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب اس کے ذریعے سے یہ ہمیں پیغام دینا ہے، اس کو عام کرنا ہے کہ ہم اس پر جھگڑا نہ کریں کہ کون کس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادات کس طریقے پہ کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ روح کے ساتھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کے اندر روحانیت ہے کہ نہیں ہے، اسپرٹ ہے کہ نہیں ہے، حقیقت اس کے اندر حقیقی اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، اس پر زور دینا چاہیے تاکہ امن قائم ہو اور مسلمانوں کے عبادات کے ذریعے ان کی روح پر اثر پڑے، ان کے معاشرے پر اثر پڑے، ان کے کردار پر اثر پڑے، پھر ان کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔